مرکزی سیکریٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں، آپ کو لیے چلیں گے. فصل ریکارڈ ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی ہے اور پچھلے سال سے 9.6% زیادہ ہے. چاول کی فصل پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، 9 ملین ٹنز کراس کر گیا ہے اور پچھلے سال سے 10.7% زیادہ ہے. مکئی کی فصل جو ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اور 8.6% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور آلو کی فصل جو ہے اس میں 34.8% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے. اور یہ تمام جو ہے یہ ریکارڈ فصلیں ہیں. تو الحمدللہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اس حالات کے اندر جہاں پہ اجناس کی قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور وہی ایک بڑی مہنگائی کی وجہ بھی بنی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت اجناس کی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں، تو اس ماحول کے اندر خاص طور پہ یہ جو عمران خان نے کسان دوست پالیسیاں اپنائی، جو حکومت نے پالیسیاں دیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے ہماری 4 بڑی فصلوں کی، یہ اس کے اوپر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے صنعتی ترقی، جناب صنعتی ترقی جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے جو بڑی صنعتوں کے اعداد و شمار آئے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10.4% اضافہ ہوا اور پچھلے سال 11.5% اضافہ ہوا تھا. 2005 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 10% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 2005 کے بعد سے کبھی 7% بھی صنعتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا. اور الحمدللہ یہ 2 سال لگاتار، یہ دوسرا سال لگاتار ہے جس کے اندر 10% سے زیادہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری برآمدات جن کو بڑھائے بغیر پاکستان نہ خود کفیل ہو سکتا ہے نہ حقیقی طور پر آزاد ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی عمران خان نے ایکسپورٹس کے اوپر، برآمدات کے اوپر زور دیا، پالیسیاں بنائی، وہ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ مرکزی حیثیت دی ہو برآمدات کو بڑھانے کے لیے. اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں 26% برآمدات کے اندر اضافہ ہمیں اس سال کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہ تمام جو پیداواری سیکٹر ہے اس کی میں نے آپ کو صورتحال بتائی. اسی طریقے سے اگر آپ توانائی کے ایریا کے اندر آ جائیں جو دوسرا ایک بہت بڑا ایریا ہے، تو بجلی کی پیداوار میں پچھلے سال سے 10% زیادہ بجلی پیدا کی گئی ہے اس سال. وہ اور بات ہے کہ ان کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی، بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی رمضان کے اندر، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 10% زیادہ پیداوار ہوئی بجلی کی پچھلے سال سے. اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سیلز ہیں، پیٹرول کی سیل جو ہے اس کے اندر پچھلے سال سے 17% اضافہ ہوا، جس سے نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر معاشی پہیہ جو ہے وہ کتنی تیزی سے چل رہا تھا. ان تمام چیزوں کو جب جوڑ کے ہم بیٹھے اور ہم نے اعداد و شمار کو جوڑا تو یہ تو بالکل واضح اب نظر آتا ہے کہ اس سال کا جو ہماری معیشت کی گروتھ ریٹ ہے وہ پچھلے سال کے 5.6% سے بھی زیادہ ہوگا اور تقریباً یہ 6% تک پہنچے گا. یہ بھی 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 سال متواتر پاکستان کی معیشت 5% کی نمو سے زیادہ گرو کر رہی ہے. تو یہ آپ کو میں نے کہا کہ ذرا اچھی خبریں جو ہیں وہ پہلے سنائی جائیں کہ یہ سب ہو رہا تھا. اور یہی تناظر ہے کہ یہاں پاکستان کی معیشت جاری تھی جس وقت ایک بیرونی مداخلت پر مبنی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی. اور عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد کیا ہوا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جائزہ ڈالتے ہیں اور پھر آگے کی بات کریں گے. پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں $6 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. یعنی 37% ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر اڑ گئے ہیں. اور جو صورتحال اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اسی کی وجہ سے آپ کو روپے پہ دباؤ نظر آ رہا ہے. اور اسی 2 ماہ کے عرصے کے اندر تقریباً 15 روپے کی قیمت کے اندر ڈالر کی نسبت کمی نظر آئی ہے. اور پچھلے ہفتے اگر آپ دیکھتے تو وہ تقریباً روزانہ $1، $1.5، $2 جو ہے وہ روپے گر رہا تھا ڈالر کی نسبت. اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس خطرناک طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی کا بڑا ذکر ہوا جی، بڑے بیان بھی ہم نے ان کے سنے. اور ابھی میں مہنگائی کی ایک اور بات مفتاح صاحب کو ابھی یاد دلاتا ہوں، لیکن بڑی ہم نے تقریریں سنی اور
ہم نے بڑی اعداد و شمار دنیا کے دکھائے کہ دیکھیں، میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھی، جس کو انگریزی میں کموڈٹی سپر سائیکل کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بنیاد بنی اس مہنگائی کی. اور عمران خان نے اپنے ملک کے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، اور اس میں ایک سے زیادہ اقدامات ہیں. اس کے اندر باقی اخراجات کو بچا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو کم رکھنا، ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. اس کے علاوہ جو براہ راست پیسہ دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اندر اضافہ کیا گیا. احساس پروگرام کے ذریعے لنگر خانے، پناہ گاہ اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے عمران خان نے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پہلے بھی میں بات یہ کر چکا ہوں کہ ہمارا تو ہم 3-4 کو لوگ تھے جو تقریباً روزانہ ہی ہمیں وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں. اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ کوئی بھی ایسا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا جس کے اوپر وزیر اعظم نے خود براہ راست اتنا کام نہ کیا ہو جتنا کس طریقے سے مہنگائی یہ جو آ رہی ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کو بچایا جا سکے. لیکن یہ اہل ترین لوگ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری مہنگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی ٹیم نااہل ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے مہینے کے اندر پاکستان کا افراط زر کی شرح 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی پہلے مہینے کے اندر. بجائے کہ یہاں پہ کمی نظر آتی، بیان آتا تھا ٹی وی کے اوپر کل سے آٹا 800 روپے کا ہو جائے گا، اگلے دن آٹا 1100 سے 1300 روپے ہو گیا. تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. چلے میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہیں. دوسرا، جیسے میں نے کہا تھا، میں مفتاح کو ایک ان کا بیان یاد دلاؤں گا. ویسے تو سوشل میڈیا نے جو ان کی مت ماری ہوئی ہے وہ روزانہ یاد دلاتے ہیں. مفتاح، اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ 137 روپے کا پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے، اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے. جب فیصلہ کرنے جاؤ گے نا مفتاح، یہ یاد رکھنا بیان فیصلہ کرنے سے پہلے. اس کے بعد جناب اپنی سود کی شرح جو ہے، جو ملک کے اندر قرضے لیے جا رہے ہیں، جو حکومت قرضے لے رہی ہے، اس میں صرف 2 ماہ کے اندر 2.5% کا اضافہ، 12.5% کے اوپر ٹی بل ریٹ چل رہا تھا 6 مہینے کا، جس کے اوپر حکومت پیسہ لے رہی تھی بینکوں سے، وہ صرف 2 ماہ کے اندر 12.5% سے بڑھ کر 15% پر پہنچ گیا. اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ لوگ سب جو ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی تھیں، وہ اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا. لوگ گھر بنانے کے لیے ریکارڈ پیسہ لے رہے تھے، اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا. حکومت کے اپنے جو بجٹ ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا. اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے، آپ نے اگر ابھی تک دیکھا نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی سن لیں، جو وہ اس وقت ایڈوائز دے رہے ہیں مفتاح کو روپے کی اور ڈالر کی قدر کے اوپر بھی اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. صرف وہی سن لیں کہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی. مفتاح کو مانے کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اسحاق ڈار کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو بیرونی ملک سے ہم قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی، اب تو یہ قرضے لینے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ان کے پاس بچا، تو باہر سے جو کیپٹل مارکیٹ سے ہم لوگ ملک جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے، یورو بانڈ جس طریقے سے پہلے ایشو کیا گیا، تو اس کے اوپر ایک رسک پریمیم، یعنی پاکستان کی معیشت کتنے خطرے میں ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک اضافی اس کے اوپر ریٹ لگتا ہے، جو امریکہ کی حکومت جتنے سے بورو کرتی ہے. ہمیشہ پاکستان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا فرق ہے، وہ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سی ڈی ایس سواپ ریٹ کہتے ہیں، لیکن وہ آپ چھوڑ دیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ مزید پیسہ ہے جو امریکہ کی حکومت کی بنسبت پاکستان کی حکومت کو دینا پڑتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ فرق جو ہے وہ تقریباً 4% سے بھی کم تھا. آج وہ فرق جو ہے وہ 9% سے زیادہ جا چکا ہے، یعنی 2 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے. تو ایک طرف زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، اور دوسرا جو باہر سے پیسہ لینا ہے وہ ملنا مشکل ہو رہا ہے. اس وقت تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا، سعودی عرب گئے ہاتھ خالی، یو اے ای گئے ہاتھ خالی، IMF سے ہاتھ خالی، چائنا سے ہاتھ خالی، فی الحال تو کہیں سے پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر یہ لینے کے لیے بھی جائیں گے تو یہ قیمت اس رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اور یہ اس صورتحال کے اندر جہاں معیشت کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ صورتحال پہنچ جائے جو شری لنکا کے صورتحال جہاں پہ پہنچی بھی ہے، جہاں پہ پیٹرول ڈلانے کے لیے، پیٹرول خریدنے کے لیے ملک کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے کہ ملک میں گاڑی میں پیٹرول ڈلایا جا سکے، پاکستان مہینوں نہیں، پاکستان ہفتوں دور ہے۔ اس حالات کے اندر آپ کے خیال میں پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہوگی؟ بڑے تو زبردست روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے، ایسی امید ہوگی نا، کر کیا رہی ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت صرف دو کام کر رہی ہے۔ ایک تو پاکستان کا وزیر اعظم جیسے بھی وہ پہنچا اس کرسی کے اوپر، جس کسی نے بھی بٹھایا، جیسے بھی بٹھایا، جتنی دیر کے بھی بٹھایا، ابھی تو کرسی پہ وہی بیٹھے ہوئے، وہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ مفتاح اسماعیل دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف، شہباز شریف دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کی طرف، اسحاق ڈار دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی طرف، نواز شریف دیکھ رہے ہیں آصف زرداری کی طرف، اور آصف زرداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فیصلہ سازی منجمد ہے، فیصلہ سازی منجمد ہے۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں غیر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیسہ تو قبول ہے، ووٹ دینے کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو اپنے حلقے کے مروزی حالات کا نہیں پتا، ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پوری پاکستان کی کابینہ یا آدھی کابینہ بشمول وزیر اعظم کے اس وقت ایک بیرون ملک پاکستانی کے پاس بیٹھے میں اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے کہ پاکستان کیسے چلانا ہے اور کس طریقے سے فیصلے کرنے وہاں پہ، اور وہ بھی ایسا پاکستانی جو مجرم ہے اور جو غلط رپورٹیں دے کے اس وقت یہاں سے بیل کے اوپر فرار ہے، اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے۔ ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ان کا پالیسی رسپانس ابھی تک ہمیں دیکھنے میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے بچوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، ان کے پاس ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹو، ان کے گھر جو ہے ایف آئی اے کے چھاپے لگواؤ، اور یہ وہ بچے ان کی جا کے ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 4-5 سال کی ان بچوں کی ٹائم لائن دیکھ لیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کر رہا تھا، انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کی، جا کے ذرا چیک تو کریں نا، ان کے سب اکاؤنٹس ابھی بھی موجود ہیں، ان بچوں کے خلاف ایف آئی اے کے چھاپے لگ رہے، اور جو کہتے تھے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پاکستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، جو کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے، وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اس وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم پاگل ہے؟ یہ بھول جائیں یہ وہ وقت گزر گئے کہ جب دھونس، زبردستی اور ڈھوف سے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ آپ نے یہ جو بھی سائنسدان فیصلہ سازی کر رہا تھا اور پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت پاکستان پر مسلط کی جا رہی تھی، اس وقت وہ فیصلے کرتے ہوئے صرف ایک چیز بھول گئے، وہ بھول گئے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں۔ بند کمرے کے اندر شطرنج کی چالیں کھیل کر حکومتوں کو گرانا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بیدار عوام ہے، یہ خوددار عوام ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ آپ خوف سے ان کی زبانیں بند کروا سکتے ہیں اور نہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلے کر لیے اب اسی پر گزارا کرو۔ یہ قوم بیدار ہے، اس لیے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، بہت دن سے کہہ رہے ہیں، معاملہ پہلے تھا کہ مہینوں کی شاید صورتحال ہے، اس سے ہفتوں پر آئی، پھر دنوں کے اوپر آ گئی ہے۔ اگر جلد فیصلے نہ ہوئے، اور وہ فیصلے عمران خان کی مرضی کے نہیں، اسد عمر کی مرضی کے نہیں، کسی سیاستدان کی مرضی کے نہیں، کسی طاقتور طبقے کی مرضی کے نہیں، پاکستان کی عوام کی مرضی کے اگر فیصلے نہ ہوئے تو مجھے خدشہ ہے کہ آگے معاملہ دنوں نہیں گھنٹوں تک آتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، نیچے لاوا پک رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو پہلے غم تھا وہ غم اب غصے میں بدل گیا ہے عوام کا۔ فیصلے کریں، پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے کریں، پاکستان کے عوام کی آواز سن کر فیصلے کریں۔ کوئی مطالبہ، اتنا سادہ سا مطالبہ، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دو، صرف یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلے کرنے دو۔ الیکشن کال کراؤ، جلد از جلد الیکشن کال کراؤ، اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ کسی کو کوئی اس کے اندر دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی فیور نہ کرے، کسی
किसी तरीके से भी इसके अंदर दखल अंदाज ना हो, फैसले करें और पाकिस्तान के अवाम को फैसला पाकिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ दें। एक बेहतर सा सवाल है कि आप इस वक्त अपनी मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, हालांकि अगर जमीनी हकायक देखे जाएं तो जितनी महंगाई आपके दौर में हुई है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुई। तजारती अदम तवाज़ुन अगर देख रहे हैं, इम्पोर्ट आप एक्सपोर्ट का तो कह रहे हैं लेकिन इम्पोर्ट नहीं देख रहे कि इम्पोर्ट कितनी ज्यादा हुई। आप तजारती अदम तवाज़ुन नहीं खत्म कर सके। कितने प्लांट आपके दौर में बंद थे, उमर अयूब साहब को भी बेहतर पता होगा कि उस मिनिस्ट्री में रहे हैं। इस सूरत हाल को देखेंगे, लोड शेडिंग का आगाज आपके दौर में हुआ, उरूज इन्हें मिला है। और एक मेरा दूसरा सवाल है कि आप चार तो ये थे से किस इलेक्शन कराने का मुतालबा अच्छा, अब पहले जवाब आपसे दो हो गए ना, दोनों सवाल के जवाब देने थे। पहले वाले सवाल का जवाब जो है, आपने कहा महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐसी गुजरी। मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वक्त खोलें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, मैं नहीं चलाता, पीबीएस जो है एहसन इकबाल को रिपोर्ट करता है, प्लानिंग मिनिस्ट्री को, और खोल कर देख लीजिए कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पहले महीने के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो पिछले 11 साल में नहीं हुई। तो यह आपका दावा जो है कि आज तक ऐसी महंगाई नहीं देखी गई जो तहरीक इंसाफ के वक्त में थी, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ये भी बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले गुजरी है जहां पे आज भी जो महंगाई है इससे भी 2 गुना अफरात-ए-ज़र की शरह रह चुकी है। चले उसको छोड़ दें। दूसरा जो आप सवाल करें, देखिए फैसला तो करना है इस वक्त, जैसे मैंने कहा, जैसे कैसे भी बैठे हैं शहबाज शरीफ के हाथ में, और ये भी शहबाज शरीफ को पता है कि उनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी तादाद बशमूल मरियम नवाज के ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट के अंदर ये है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए। उनको असद उमर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करें, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।